کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز کس طریقے سے انسان کو بے حیائی اور برائی سے بھی روک لیتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں آپ کے گاؤں میں ایک عورت آئی جو کہ فاحشہ اور ناچنے گانے والی عورت تھی۔ اس نے آنے کے بعد ایک مکان کرائے پر لیا اور اپنا دھندا شروع کر دیا۔ دن اور رات اس کا یہی کام رہتا تھا کہ سج دھج کے آتی اور ناچتی، لوگوں سے پیسہ لوٹتی۔ کچھ لوگ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور آپ کی بستان میں ایک فاحشہ عورت آ گئی ہے اور دن بدن ہمارے نوجوان اس کی گھناؤنی حرکتوں میں آ کر اپنی ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور آپ اس کے لیے کوئی بہتر انتظام فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک یہ جب بات پہنچتی ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے لیے انتظام کروں گا، چلے جاؤ ان سے اس عورت کا ایڈریس پوچھ لیتے ہیں۔ ایڈریس معلوم کرنے کے بعد جب دوسرا دن نکلتا ہے، سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا مسلح اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اس عورت کے گھر کی طرف۔ اس کے گھر پہ جاتے ہیں، دیکھا ہے کہ دروازہ لگا ہے، اس کے دروازے کے نیچے مسلح بٹھاتے ہیں۔ بچھانے کے بعد اللہ اس کے رسول کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے ہی شام کا وقت قریب آیا، اللہ اکبر، وہ عورت سج دھج کے تیار ہو گئی کہ اب ان قریب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، سارے نوجوان جمع ہو جائیں گے اور میں اپنا فن انہیں دکھاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ جب وقت گزرنے لگا وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، آخر کیا بات ہے، روزانہ تو کل تک کہ تو میرا بزنس اتنا اچھا جم گیا تھا، ابھی شام نہیں ہوتی تھی کہ نوجوانوں کا تاتا لگ جاتا تھا، لیکن اتنا وقت ہو گیا ہے، آج نوجوان میرے گھر پر آتے کیوں نہیں ہے، آج نوجوان میرے قریب کیوں نہیں آتے۔ اس نے اپنی خادمہ کو کہا جا ذرا باہر جا کے دیکھ، گاؤں میں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، کسی کی میت تو نہیں ہو گئی، کوئی آتا کیوں نہیں۔ اس کی خادمہ نکلتی ہے، دروازہ کھولا، جیسے ہی باہر آئی تو دیکھا کہ ایک اللہ کے بزرگ نیک ولی جن کا چہرہ چمک رہا ہے وہ مسلح بچھا کے بیٹھے ہیں۔ وہ جاتی ہے اور اس فاحشہ عورت سے کہتی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ باہر تیری چوکھٹ پر ایک بابا فقیر آیا ہے اور مسلح بچھا کر بیٹھ گیا، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ نوجوان تو آتے ہیں، میں نے دیکھا نوجوان آتے ہیں، لیکن اس بابا کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں جو تیرے گھر میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ بات سنی وہ فاحشہ عورت بڑی جوش میں آئی، اٹھی، دروازے کے باہر آئی اور کہنے لگی ہے بابا تجھے کوئی اور جگہ نہیں ملی جو میرے گھر آ کر ڈیرا لگا لیا، ارے عبادت کرنا ہے تو کہیں اور جا، میرے دروازے پہ آ کے کیوں عبادت کرتا ہے۔ وہ بابا سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اے فاحشہ عورت، آج میں زندگی کی تیری ایک رات خریدنا چاہتا ہوں، مجھے زندگی کی تیری ایک رات چاہیے۔ وہ عورت ہنس کے کہنے لگی ہے بابا تیری اوقات دیکھ، میری زندگی کی ایک رات خریدنا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، ارے میری زندگی کی رات تو بڑے امیر اور کروڑ پتی خریدتے ہیں، تو جا اپنا کام کر اور مجھے بھی کام کرنے دے۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں عورت میری اوقات کیا ہے یہ تو میرا رب جانتا ہے، تو یہ بتا ایک رات کی تو کتنے درہم و دینار لیتی ہے، میں تیری ایک رات کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بایزید بستامی نے جب اس سے کہا تو عورت کہنے لگی میں ایک رات کے 2000 اشرفیہ لیتی ہوں۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی گٹری میں ہاتھ ڈالا اور ایک اشرفیہ کی تھیلی نکال کے دی، کہا دیکھ اس میں تیری ایک رات سے زیادہ اشرفیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے اتنی اشرفیہ دیکھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دروازہ کھولا اور کہا بابا اندر آ جاؤ، آج تم میرے مہمان ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فاحشہ عورت کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ عورت آپ کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بابا اب تم اجازت دو تو کیا میں ناچنے کا انتظام کروں، کیا میں گھنگرو پہن لوں، کیا میں ڈھول بجانے والوں کو حکم دوں، کیا میں ناچنے کی تیاریاں کروں۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اے عورت میں نے تیری زندگی کی ایک رات خریدا ہے، اب تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جو میں کہوں گا وہی تجھے کرنا ہوگا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے میں کرنے کو تیار ہوں، حکم دے۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اے عورت جا اچھے سے غسل کر کے ایک نیا ڈریس پہن کر آ جا۔ وہ عورت جاتی ہے، غسل کرتی
کرتی ہے, نیا ڈریس پہن کر آ جاتی ہے. کہا آپ فرمائے کیا حکم ہے, کیا اب میں ناچنے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ کہا نہیں جا, اب تو اچھے سے وضو بھی کر کے آ جا. اللہ اکبر. وہ عورت کہنے لگی اے بابا تیرا دماغ سٹیا گیا ہے, کل تک کے گراہک آتے تھے تو کوئی مجھے یہ سب کرنے کا نہیں کہتا تھا, کسی اور کے یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتے تھے, لوگ تو جسم دیکھتے تھے اور میرا حسن دیکھتے تھے, میرا ناچنا گانا دیکھتے تھے, تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں نے تیری زندگی کی ایک رات خریدا ہے, جیسے کہتا ہوں ویسا کرتے چلے جا. عورت نے کہا بابا ٹھیک ہے لیکن مجھے وضو کرتے نہیں آتا. اللہ اکبر. یہاں پہ میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اسی مجمع میں کتنے سارے ایسے نوجوان بھی ہوگے جنہیں اب بھی صحیح طور پہ وضو کرتے نہیں آتا, غسل کرتے نہیں آتا, نمازوں کی فرائض کیا ہے, غسل کی سنتیں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. اے مسلمانوں آپ اندازہ کریں, وہ ایک ناچنے گانے والی عورت تھی جسے وضو کرتے نہیں آتا تھا. آج ہم مسلمان حضور کے دین سے قریب ہے اور آپ دیکھیں دین حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے. آپ کے محلے جیستم کے اندر دارالعلوم نوریہ میں بالغان کے نام سے مدرسہ چلتا ہے. 70 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے, 40 سال کا نوجوان ہے وہ بھی جا کے پڑھ سکتا ہے, 32 سال کا نوجوان ہے وہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے, 18 سال کا بچہ ہے وہ بھی جا کے وضو غسل سیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم علم نہیں حاصل کرتے. اللہ اکبر. بایزید بستامی کہتے ہیں اے عورت جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے چلے جا. سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کرتے ہیں, اس عورت نے بھی دیکھا, وضو کر لیا, واپس آتے ہیں. اس کے بعد بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا مصلی بچھاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. اس عورت سے کہتے ہیں اے عورت تو میرے پیچھے کھڑے ہو جا, اب میں جیسا کرتا جاؤں گا تو بھی ویسے کرتے جانا. اللہ اکبر. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے, وہ عورت نے بھی ہاتھ باندھ لیے. آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی, رکوع میں گئے, اللہ کی تسبیح بیان کی, سجدے میں گئے. اب جیسے ہی سجدے میں گئے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے. اے اللہ تیری اس گناہگار بندی کو تیری بارگاہ میں لانا میرا کام تھا, اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے. مولا میں نے اسے تیری بارگاہ میں جھکا دیا, اب تو اس کی دل کی دنیا بھی بدل دے. اللہ اکبر. فرمایا گیا ابھی وہ عورت سجدے میں گئی تھی تو بدکارہ زانیہ تھی, گناہ کرواتی تھی, ناچتی اور گاتی تھی. جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ اکبر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, زندگی بدل گئی تھی. بابا کے پیر پکڑ کے کہتی ہے اے بابا ساری زندگی ناچتے اور گاتے رہی لیکن اتنا سکون کبھی نہ ملا جو ایک سجدے میں مجھے سکون ملا ہے. اے بابا گواہ ہو جا, آج میں تیرے ہاتھ پر سچی توبہ کرتی ہوں, آج کے بعد نہ ناچوں گی نہ گاؤں گی بلکہ اب بقیہ زندگی میں اللہ کے لیے سجدے کرتے ہوئے گزار دوں گی. فرمایا گیا کل تک کہ وہ عورت جو فاحشہ زانیہ ناچنے گانے والی سے مشہور تھی, آج وہ اللہ کی ولیوں میں شمار ہو گئی, اللہ کی نیک بندیوں میں مشہور ہو گئی. اور پھر اس کا دروازہ بند ہوا اور اس وقت دروازہ کھلا جس وقت اس عورت کی میت گھر سے باہر نکل رہی تھی. یہ نماز ہے جو انسان کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک کر دیتی ہے. یہی نماز کو ہم نے چھوڑ دیا, وہ نماز جو اللہ سے ہمیں قریب کر دے, وہ نماز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ نماز جو ہماری دنیا کی پریشانیوں کو دور کر دے, وہ نماز جو ہماری غموں کا مداوا ہے, وہ نماز جو ہماری ہر پریشانی کا علاج ہے. آج ہم نے اسے ہی چھوڑ دیا, ادھر ادھر پھٹکتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں پریشان ہے, مولانا صاحب دعا کر دو, فلاں صاحب میرے لیے دعا کر دو, گھر میں برکت نہیں ہوتی. اے مسلمانوں آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے, اگر آپ پریشانیوں میں گرے ہیں, اگر آپ مصیبتوں میں گرے ہیں, اللہ اکبر آپ نماز کی پابندی کرو, اللہ آپ کی مصیبتیں بھی دور کر دے گا, پریشانیاں بھی دور کر دے گا, اللہ آپ کی رزق میں برکت دے گا, اللہ آپ کے چہرے پر نور دے گا, اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے, وہ لوگ جو رزق کی بھی شکایت کرتے, حضور فرماتے جب اذان ہوتی ہے دنیا کی ساری نعمتیں سمٹ کر مسجد میں لا کے رکھ دی جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اب آپ اندازہ کریں, نماز پڑھے ہر چیز ملے گی لیکن ہم نے نماز چھوڑ دیا. آج اس عظیم جلسے میں تمام حضرات کو پیغام دینا چاہتا ہوں, یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ اب تک کی جو نمازیں چھوٹی تھی اسے بھی ادا کریں گے اور کل سے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے, باجماعت پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔